رول آف ٹیچر فار کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ، اس کے ٹوٹل جو ہے 6 اس کی ہیڈنگز ہیں۔ یہاں پر دیکھنا ہے ری ڈیفائننگ دا رول آف ٹیچر، یعنی کہ ٹیچر کا جو رول ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلے دیکھا گیا تھا کہ بچے پاسٹ کی اگر بات کی جائے ماضی کی، تو بچے جو ہے ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور ٹیچر ان کو لیکچر ڈیلیور کرتا تھا اور بچے انہی مین پوائنٹس کو نوٹ کر لیتے تھے اور انہی کو ہی رٹا لگاتے تھے۔ لیکن آج کل بچے ایسے نہیں کرتے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو بچے کلاس کے اندر زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے ٹیچر کے ساتھ جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لرننگ پروسیس کے اندر۔ اس طرح وہ اپنے نالج کو اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، اپنے جو فیلوز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو بچے کو علم سیکھنے کے لیے اسکول جانا پڑتا تھا، لیکن آج کل دیکھا جائے تو بچے اسکول میں بھی علم سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر میں بھی بیٹھ کر جو ہے سیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اگر بات کر لی جائے تو بچے جو ہے بی ایڈ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یعنی کہ آج کل جو ہے اتنی زیادہ سہولیات ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بچے کو تب ماضی کے اندر اگر دیکھا جائے تو بچے کو کچھ اسپیسیفک جو ہے بکس دے دی جاتی تھی کہ آپ نے صرف انہی تک ہی رہنا ہے، لیکن آج کل بچے ان ٹیکسٹ بک تک ہی باؤنڈ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر ایک سوال کا تلاش کرنے کی جو جواب ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی پریزنٹیشن کے لیے ٹاپک دے دی جائے تو بچے بہت اچھے سے ایکسپلور کرتے ہیں، جتنی بھی ان کو کنفیوژن ہوتی ہے اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پرابلمس کو بھی۔ اس لیے ٹیچنگ کے اندر ہم لوگوں کو ہر ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا کیا ریلیشن شپ ہے، اس کے علاوہ کون کون سے ٹیچنگ ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں جو کہ ایک ٹیچر کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچر کی کون کون سی ریسپانسبلٹیز ہیں اور اس کو جو کریکولم دیا جاتا ہے وہ کس فارم میں دیا جاتا ہے، اس کریکولم کا کانٹینٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسیسمنٹ بچوں سے لینی ہے ٹیچر نے تو وہ کس فارم میں لینی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے کلاس روم کے ماحول کو کس طرح سے افیکٹو بنا سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک از نیو ریلیشن شپ اینڈ پریکٹسز۔ ماضی کے اندر دیکھا جائے تو ٹیچر جو ہے مطلب کہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو اسکولز ہیں وہ ٹیچر کو پے کرتے ہیں اور اس طرح جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کلاس کے اندر آتے ہیں، اپنے لیسنز وغیرہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں۔ تو ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو تعلیم وغیرہ دیتے ہیں بالکل ان کے کلاس کے اندر ان کے سامنے ہی کھڑے ہو کر۔ لیکن آج کل دیکھا جائے تو تھوڑا سا کنسیپٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو جو ٹیچر ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے درمیان ایک کلوز ریلیشن شپ ہے۔ ٹیچر کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلاس کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کلاس کے اندر 20 اسٹوڈنٹ ہے تو ٹیچر کو ہر ایک اسٹوڈنٹ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کی کون کون سی نیڈس ہیں، ان کا لرننگ سٹائل کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کون کون سی ایبلٹیز ہیں اور ان کا کیا انٹرسٹ ہے۔ اگر آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو ٹیچر کی زیادہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیچر بچے کو جو پڑھا رہا ہے بچہ اس نالج کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے، اس کے علاوہ اس نالج کو یوز کر سکے اور اس طرح کوئی بیٹر ڈیسیجن اپنی لائف میں لے سکے۔ اس کے علاوہ ٹیچر کی یہ کوشش ہوتی ہے، جیسے کہ اگر میتھ کا ٹیچر ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں جو بھی بچے میتھ پڑھ رہے ہیں کہ وہ سبھی جو ہے میتھ کے ماسٹرز ہوں۔ جو سائنس پڑھ رہے ہیں کہ سائنس پڑھنے والے جو ہے سائنس کے اوپر ان کی اچھے سے گرپ ہو، ہسٹری پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ہسٹری کے اوپر اچھے سے گرپ ہو۔ اس کے علاوہ جو مختلف ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہیں وہ ڈسکور ہوئی ہیں، جیسے کہ پروجیکٹ بیسڈ ہوتی ہے، پارٹیسپیٹری ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایجوکیشنل ایڈونچرز وغیرہ۔ اس سے جو ہے اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس طرح اپنی لرننگ کو افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آج کل دیکھا جائے تو لرننگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل ہی چینج ہو کر رہ گیا، یہاں پر ایک نیو ریلیشن شپ بن چکا ہے، یعنی کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان۔ اور اس طرح ٹیچر جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کروائے، ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے۔ نیکسٹ ٹاپک از نیو ٹولز اینڈ انوائرمنٹ۔ یعنی کہ آج کل دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کی ایجاد ہو چکی ہے، جیسے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، تو بچے جو ہے ان کو صرف ایک ٹیچر کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ بچے جو ہے ٹیچر کے بغیر بھی خود بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے۔ یعنی کہ سوشل میڈیا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا بھی ان کا ایک ٹیچر ہے، بچے سوشل میڈیا سے بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آج کل ٹیم ٹیچنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے جس کو ٹیم بولا جاتا ہے، اور اس طرح جو ٹیچرز ہیں وہ کلاس کے اندر بچوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 لوگ ہوتے ہیں تو صرف ذمہ داری ایک ہی ٹیچر کی نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کی، اور پھر اس کی ہم لوگ اگر افیکٹونیس چیک کرنا چاہتے ہیں ٹیچنگ افیکٹونیس کو تو اس کا بوجھ صرف اور صرف ایک ہی ٹیچر کے اوپر پڑتا تھا۔ لیکن یہاں پر اب 2 ٹیچر ہوں گے تو دونوں جو ٹیچر ہے وہ بچوں کی جو لرننگ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو لیکچرز ڈلیور کرتے ہیں، اس طرح بچے کو اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ نیو پروفیشنل رسپانسبلٹیز، یعنی کہ کچھ نئی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں کون کون سی ہیں۔
جیسے کہ ٹیچر کی کلاس کے اندر ذمہ داریاں ہوتی تھی کہ وہ بچے کو پڑھانے کا کام اس کا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کلاس کے اندر جو لرننگ انوائرمنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے کریٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کی جو بیسک نیڈس ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو صرف ایک ٹیچر کی یہی ذمہ داریاں نہیں ہیں، بلکہ کچھ پروفیشنل رسپانسبلٹیز بھی ایک ٹیچر کے پاس آ گئی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ جیسے کہ ایک ٹیچر کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کولیگس کے ساتھ کام کرے، جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے جو فیملی ممبرس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو سیاست دان ہیں، اس کے علاوہ جو کمیونٹی کے ممبرس ہیں، جو امپلائیز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایک کلیئر سٹینڈرڈ، ایک جو obtainable سٹینڈرڈ ہے اس کو سیٹ کرے۔ اس طرح کچھ سکلز وغیرہ جو ہے اور کچھ ویلیوز وغیرہ جو ہے اس کو سیٹ کرے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، کہ اپنے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم لوگوں کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ٹیچر کی جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ پہلی ذمہ داری تھی اس کی کہ بچوں کو پڑھانا، صرف یہی ٹیچر کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، بلکہ ٹیچر کی ذمہ داریاں اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہیں۔